السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں دوستو، امید ہے کہ آپ تمامی لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، تمامی لوگ اچھے ہوں گے۔ جی ہاں دوستو، ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ بہار مدرسہ شکشک بحالی کا جو اختیار ہے وہ کمیٹی کو ہوگا۔ یہ کافی بہت ہی مہتوپورن اپڈیٹ ہے کہ مدرسہ بورڈ کے اندر مدرسہ شکشک بحالی کا اختیار کمیٹی کو ہے۔ جو آپ جانتے ہیں کہ ابھی جو نیا بل آیا ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں سنشودھن ہوئی ہے، میں نے اس سے پہلے ویڈیو میں آپ کو تمام تر جانکاری دی ہے۔ اب دیکھیں، جو بہار مدرسہ بورڈ کے جو پورو چیئرمین تھے عبدالقیوم انصاری، انہوں نے یہ تمام تر باتیں کہی ہے کہ 395 کے تحت مدرسہ انتظامیہ کمیٹی کو مدرسہ شکشک کے اندر بحالی کرنے کا اختیار ہوگا۔ کیا باتیں کہی ہے اور کیسے یہ اختیار ہے، پوری جانکاری آپ کو اس ویڈیو کے اندر ہم بتائیں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، آپ اگر ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو آپ ضرور پریس کر لیں تاکہ آپ کو بہار مدرسہ بورڈ کی ہر لیٹسٹ اپڈیٹ، ہر لیٹسٹ جانکاری آپ کو سب سے پہلے اس یوٹیوب چینل کے اوپر میں دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو آپ اس چینل کو ایک مرتبہ ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے اسکرین پر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مدرسہ رول یعنی 395/2022 یعنی 2022 کا جو نیم جو بنایا گیا تھا، جس کے اندر کچھ رولز چینج کیے گئے تھے، جس کے اندر کچھ اختیارات لیے گئے تھے، کچھ اختیارات دیے بھی گئے تھے اس کے اندر، تو اس کے تحت دیکھیے 395/22 کے تحت انتظامیہ کمیٹی کو تقرری کرنے کا حق یہ عبدالقیوم انصاری صاحب جو مدرسہ بورڈ کے پورو چیئرمین ہیں انہوں نے کہا ہے۔ دیکھیے پٹنہ 6 مارچ پریس ریلیز، عبدالقیوم انصاری انجمن ترقی اردو بہار و سابق چیئرمین بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ پٹنہ نے پریس بیان جاری کر کہا کہ بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ سے ملحقہ مدارس میں بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشنل رول 395/22 کے شق 8 میں اساتذہ کی تقرری اور پروموشن کرنے کا حق انتظامیہ کمیٹی کو دیا گیا ہے۔ دیکھیے اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ 395/2022 یعنی 395/2022 جو شق ہے 8واں، اس کے اندر کہا گیا ہے کہ اساتذہ کو تقرری اور پروموشن کا بھی حق ہے۔ یہ 2022 کے رول کے اندر بتایا گیا ہے۔ دیکھیے ان کو مندرجہ ذیل نکات پر عمل کرنا ہوگا اور صدر مدرس کے عہدہ پر پروموشن کے لیے 5 سال کا تجربہ کی بنیاد پر پروموشن دیا جائے گا۔ یعنی اگر انتظامیہ کمیٹی کسی کو صدر مدرس کے عہدے پر پروموشن کرنا چاہتی ہے، یعنی انتظامیہ کمیٹی، تو اس کو جو بھی پروموشن اس کے اندر لے گا اس کو کم سے کم 5 سال کا پڑھانے کا تجربہ ہونی چاہیے۔ یہ اس کے اندر بتایا گیا ہے جو 395 کا جو وہ کہتا ہے رولز، اس کے تحت دیکھیے 5 سال کا تجربہ کی بنیاد پر پروموشن دیا جائے گا۔ اگر 2 فاضل ہوں تو ان کو سینئر ریٹی کی بنیاد پر پروموشن دیا جائے گا، اور مولوی کے عالم پوسٹ پر پروموشن کے لیے 4 سال کا تجربہ ہونا لازمی ہے۔ یہ تمام تر باتیں عبدالقیوم انصاری صاحب نے کہی ہے۔ دیکھیے پوسٹ گریجویٹ ٹیچر کے پروموشن کے لیے 4 سال تجربہ ہونا ضروری ہے، اور حافظ، مولوی اور انٹرمیڈیٹ کے عہدے پر ڈائریکٹ تقرری کی جائے گی۔ پیون انٹرمیڈیٹ پاس ہو اور 6 سال کا تجربہ رکھتا ہو تو ان کا پروموشن کلر کے عہدے پر کیا جا سکتا ہے، اور ڈائریکٹ مدرسے میں تقرری کے لیے ضلع سطح پر ویب پورٹل یعنی سافٹ ویئر بنایا جائے گا۔ یعنی آپ کو پہلے سے ہی بتایا جا رہا ہے، بہار مدرسہ بورڈ کے چیئرمین صاحب نے بھی بتایا گیا ہے کہ ہم نے مدرسے کے اندر جتنی سیٹیں خالی ہے اس لحاظ سے ہم نے تمام مدرسوں کی جو سیٹ کا جو ڈاٹا ہے ہم نے اسے منگوا لیا ہے، اور ایک سافٹ ویئر بنایا جائے گا اور اسی کے تحت بحالی ہوگی۔ دیکھیے سافٹ ویئر بنایا جائے گا، اس کے ذریعے وسطانیہ سے لے کر مولوی درجہ تک کے مدارس میں تقرری کی جائے گی، اور ویب پورٹل ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسر کے ذریعے بنایا جائے گا۔ یعنی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسر کے ذریعے وہ ویب پورٹل بنایا جائے گا۔ اس ویب پورٹل میں ضلع میں جتنی بھی خالی جگہ ہوگی ان میں سے ان کی جانکاری ویب پورٹل کے ذریعے دی جائے گی۔ یعنی
ضلع ایجوکیشن افسر کے ذریعے یہ ویب پورٹل بنایا جائے گا، یہ ویب سائٹ بنایا جائے گا، اس کے اندر ضلع کے اندر جتنے بھی مدارس ہیں اور اس مدرسے کے اندر کتنی سیٹیں خالی ہے وہ بھی اس کے اندر اس کی جانکاری مہیا کرائی جائے گی، اور خالی جگہوں کے مطابق درخواستیں ویب پورٹل کے ذریعے طلب کی جائے گی۔ بہار کے 2 نیوز پیپر میں اس ویکنسی کو شائع کیا جائے گا۔ بہار کی 2 نیوز ویکنسی میں اس ویکنسی یعنی جب سافٹ ویئر بن جائے گا اس کو لے کر کیسے اس کے اندر بحالی ہوگی، کیسے اس کے اندر مدرسے کے اندر سیٹ خالی ہے، کس کس مدرسے کے اندر درخواست لیا جا رہا ہے، وہ تمام تر جانکاری اور نیوز کے ذریعے تمام لوگوں کو دی جائے گی۔ اور طلب کی درخواست سے میرٹ لسٹ تیار کیا جائے گا جس کی میعاد 1 تک رہے گی۔ ویب پورٹل کے ذریعے میرٹ لسٹ تیار کیا جائے گا اور مدرسہ کے انتظامیہ کمیٹی کو یہ اختیار ہوگا کہ میرٹ لسٹ کی بنیاد پر امیدواروں کو کونسلنگ کے لیے بلایا جائے، یعنی میرٹ لسٹ تیار کیا جائے گا اور مدرسہ کی انتظامیہ کمیٹی کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ میرٹ لسٹ کے بنیاد پر امیدوار کو کونسلنگ کے لیے بلایا جائے گا۔ دیکھیے بات پھر وہی ہے کہ کیونکہ کمیٹی میں اختیار ہوگا پھر وہ جسے چاہیں گے اس کے اندر بحال کر سکیں گے۔ ملا جلا کے یہ تمام تر چیزیں اس کے اندر بتائی گئی ہے کہ کمیٹی کو اختیار ہوگا تو وہ تمام تر چیزیں، کیونکہ پروموشن کا بھی ان کو ایک حق ہوگا تو وہ پروموشن کے لیے بھی آگے وہ جسے چاہیں وہ پروموشن کر سکتے ہیں۔ یہ تمام تر جانکاری اس کے اندر بتائی گئی ہے، اور مدرسہ کی انتظامیہ کمیٹی کو یہ اختیار ہوگا کہ میرٹ لسٹ کی بنیاد پر امیدواروں کی کونسلنگ کے لیے بلایا جائے گا، اور اس کے لیے 10 دن کا وقت دیا جائے، یعنی جن کو بھی بلایا جائے گا انہیں 10 دن کا وقت دیا جائے گا تاکہ وہ سہولت کے ساتھ آ کر یہاں پر وہ کام کر سکے۔ اس کے بعد دیکھیے کونسلنگ میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسر کا ایک نمائندہ ہوگا۔ کونسلنگ میں جنرل سرٹیفکیٹ، مارک شیٹ، تجربہ سرٹیفکیٹ کی جانچ کی جائے گی، اور 3 دن کے اندر نیوجن لیٹر کو سیکریٹری مدرسہ کے ذریعے جاری کیا جائے گا، یعنی مدرسہ کے جو سیکریٹری ہے ان کے ذریعے یہ ایک لیٹر جاری کیا جائے گا جن کو اس کے اندر کونسلنگ کے لیے سمجھ لیجئے کہ مدرسے کے اندر اس کی بحالی ہو گئی، یہ اس طرح ان کو ایک لیٹر جاری کر کے بتایا جائے گا۔ انتظامیہ کمیٹی کے ذریعے منتخب امیدوار کی لسٹ بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کے اپروول کے لیے بھیجے گی، یعنی جو انتظامیہ کمیٹی ان لوگوں کو اگر چن لے گی تو پھر وہ بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن کو اپروول کے لیے بھیجے گی کہ ہم نے یہ نام سلیکٹ کر کے شارٹ آؤٹ کر کے ہم نے آپ کو یہ نام دیا ہے، آپ ان کو کیا کریں اپروول دے دیں، یعنی آپ ان کو ایک منظوری دے دیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے اندر مدرسہ بورڈ ویب پورٹل سے ملان کر 1 مہینے کے اندر منظوری دی گئی اور اس کے بعد ان کی تنخواہ کی ادائیگی کی جائے گی۔ یہ تو بتایا گیا ہے کہ پورٹل کے ذریعے کس طرح بحالی ہوگی اور پورٹل میں کس طرح کا تمام تر چیزیں رہے گی، یہ اس کے اندر بتایا گیا ہے۔ پروموشن کے معاملے میں انتظامیہ کمیٹی کی منظوری کے بعد بورڈ سے منظوری لینا ضروری ہوگا، یعنی اگر کسی کو پروموشن دینا ہے تو پہلے اختیار یہ انتظامیہ کمیٹی کو ہوگا۔ انتظامیہ کمیٹی پروموشن جس کو دے گی ان کو پھر بہار مدرسہ ایجوکیشن بورڈ پٹنہ کو بھیجنا ہوگا کہ ہم نے اسے پروموشن دیا ہے، پھر مدرسہ بورڈ سے اسے منظوری بھی لینا ہوگا۔ اب وسطانیہ سطح پر حکومت بہار نے 7 پوسٹ منظور کیے گئے ہیں، جن میں ہیڈ مولوی، ایک عالم، ایک مولوی، ایک حافظ، ایک جدید لینگویج کے 2 پیون اور 2 پیون ٹھیک ہے ایک کیا گیا ہے۔ اور فوقانیہ سطح پر مدرسے میں 12 پوسٹ، یعنی وسطانیہ سطح پر جو اس کے اندر منظور کی گئی ہے کہ اس کے اندر کتنے لوگ بحال ہو سکیں گے پڑھانے والے سے لے کر کام کرنے والے تک، تو وسطانیہ سطح کے جو مدرسے ہیں جس کے اندر 8 کلاس تک کی پڑھائی ہوتی ہے ان میں 7 پوسٹ ہیں، ایک ہیڈ مولوی کا ہے، ایک عالم کا ہے، ایک مولوی کا ہے، ایک حافظ کا ہے، ایک جدید لینگویج کا ہے، ایک جدید لینگویج کے 2 ہے، پیون کا 1 اس کے اندر رکھا گیا ہے۔ اور فوقانیہ سطح کے جو مدارس ہیں اس میں 12 پوسٹ منظور کیے گئے، یعنی جو 10 تک کے جو مدرسے ہوں گے جس کے اندر 10 تک کی پڑھائی ہوگی، جو 10 تک کا اپروول ہوگا ان کے اندر 12 پوسٹ منظور کیے گئے، یعنی 12 لوگ اس کے اندر پڑھانے والے سے لے کر کام کرنے والے تک اس کے اندر بحال ہو سکیں گے۔ اس میں دیکھیے جس میں ہیڈ مولوی، ایک فاضل کے لیے 2 عالم، 2 مولوی، 2 حافظ، ایک جدید لینگویج کا 3 پوسٹ ہے، جن میں گریجویٹ 1، انٹرمیڈیٹ 2 اور وغیرہ تدریسی اور 2 کلرک ٹھیک ہے، پیون اور مولوی سطح کے ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا۔ اس کے اندر فوقانیہ لیول میں اتنے ہوں گے، اور مولوی سطح میں مدارس میں 15 پوسٹ منظور کیے گئے، یعنی وسطانیہ میں آپ کو 7 بتایا گیا ہے، فوقانیہ میں 12 اور مولوی میں 15 پوسٹ منظور کیے گئے۔ اب 15 پوسٹ میں کون کون ہو سکیں گے دیکھیے، ایک میں ہیڈ مولوی ہوگا، ایک فاضل کا ہوگا، 4 عالم کا ہوگا، 2 مولوی کا ہوگا، اور اس کے بعد ایک حافظ کا ہوگا، اور ایک جدید لینگویج اور
तीन जदीद लैंग्वेज का होगा, पोस्ट और ग्रेजुएट का, इंटरमीडिएट का 2 होगा, और गैर तदरीसी 2, और क्लर्क का 1, प्यून का 1 होगा इसके अंदर। तो ये 15 लोग इसके अंदर बहाल हो सकेंगे, पढ़ाने वाले से लेकर काम करने वाले तक। और इसमें देखिए जनाब अंसारी साहब ने जनाब विजय कुमार चौधरी से मुतालबा किया है कि अपनी सतह से सूबे बिहार के तमाम ज़िला एजुकेशन अफसरों को अहकाम जारी करे ताकि ज़िला सतह पर वेब पोर्टल बनाकर तमाम मदारिस के खाली जगहों को वेब पोर्टल पर डाला जाए और उसकी बुनियाद पर दरख्वास्त तलब की जाए। इस वैकेंसी का इश्तिहार 2 न्यूज़पेपर में जारी कर तकर्रुरी का अमल शुरू किया जाए ताकि जनाब नीतीश कुमार वज़ीर आला बिहार का नारा नौकरी का मतलब नीतीश कुमार का पूरा हो सके। देखिए इसके अंदर तमाम तर बातें इन्होंने बताई है कि कैसे कैसे वेब पोर्टल बनेगा, कैसे बहाली होगी, और वस्तानिया सतह का जो मदरसा है उसके अंदर कितने लोग बहाल हो सकेंगे, फ़ोकानिया सतह का जो मदरसा है यानी फ़ोकानिया लेवल का जो मदरसा है उसके अंदर कितने हो सकेंगे, मौलवी लेवल का जो मदरसा है वो कितने इसके अंदर बहाल हो सकेंगे, पढ़ाने वाले से लेकर क्लर्क तक यानी प्यून तक के कितने लोग बहाल हो सकेंगे। तो इसके अंदर ये तमाम तर बातें कही है। और जो पूर्व चेयरमैन अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब ने कहा कि जल्द से जल्द ये ज़िला एजुकेशन अफसर को इसको लेकर हिदायत दी जानी चाहिए ताकि वो जल्द से जल्द इसके ऊपर काम कर सके। और इन्होंने नीतीश कुमार की तारीफ भी की है कि बिहार का जो नारा जो नौकरी का है, नौकरी मतलब नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार जो इस नारे के साथ जो आगे चल रहे हैं, इन्होंने इनकी तारीफ भी की है। और इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का जो सपना है और वो जो नौकरी की बुनियाद पर जो कह रहे हैं, और नीतीश कुमार के इस सपने को पूरा किया जाए। तो ये तमाम तर बातें इसके अंदर बताई गई है कि इंतज़ामिया कमेटी को इस तरह का इख्तियार है और वो बहाल कर सकती है। ये 2022 का जो नियम है उसके अंदर ये तमाम तर चीज़ें हैं। अब जानते हैं कि अभी नई शिक्षा नीति मदरसे के अंदर लागू भी किया गया है, इसके अंदर क्या बदलाव होगा ये तो अब इंतज़ामिया कमेटी जो सरकार की तरफ से जो उसके अंदर कुछ कमेटी बनाई जाएगी, उसके अंदर आला अफसर उसके अंदर मुंतखब होंगे। ये अभी थोड़ी सी प्रक्रिया है, लेकिन इतना जल्दी मदरसे के अंदर बहाल होना, इतना जल्दी बहाली शुरू होना, ये लोहे का चना चबाने जैसा ही हमें मुमकिन सा होता है। लेकिन कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये जेडीयू के लीडर हैं, क्योंकि पहले चेयरमैन रह चुके हैं और ये अभी जेडीयू के अभी एक नेता के तौर पर भी है और कहीं पर ये अपनी जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। तो इनको तमाम तर चीज़ें अंदर की बातें भी मालूम होती, क्योंकि जब लीडर है उसी पार्टी का लीडर है और उसी पार्टी की हुकूमत है, तो इनको अंदर की बातें इन्होंने मांग भी की है विजय कुमार चौधरी साहब से कि जल्द से जल्द इसको लेकर आप ज़िला एजुकेशन अफसर को हिदायत दें ताकि वो जल्द से जल्द इसके ऊपर काम शुरू कर सके। तो ये कुछ अहम जानकारी थी जो मैंने आपके सामने रखा, क्योंकि कन्फ्यूज़ बहुत सारे लोग होते हैं कि वेब पोर्टल बनेगा तो कैसे बहाली होगी। इसके अंदर वेब पोर्टल बनाने से लेकर बहाली की प्रक्रिया तक इसके अंदर बताई गई है। आप अगर चाहें तो इसे आराम से पढ़ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप आराम से पढ़ें कि कैसे कैसे बहाली होगी, कैसे कैसे क्या होगा। तो ये कुछ अहम जानकारी थी जो मैंने आपके सामने रखा। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।